اس بارگاہ مقدس میں میری پہلی حاضری ہے۔ میں ہمیشہ اپنی مجلس کو اپنی زندگی کی عظیم ترین اور آخری عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ در ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سے جو علم کی خیرات مجھے ملی ہے، چونکہ وہ اہل ایمان کی امانت ہے اور امانت اس کے حقدار تک پہنچانا اصل ایمان ہے۔ آپ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم، ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين۔ الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على آدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين۔ صلوات باوز بلند۔ دوستو، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جاہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام عزادار مومنین مومنات کی ایام عزا کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ آل محمد کی عزت کا صدقہ جہاں جہاں پر ذکر غریب کربلا ہو رہا ہے، مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے۔ ارادہ میرا کچھ اور تھا، اور چونکہ شب یکم سفر کا چاند نظر آ گیا تو اس لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتوں سے پردہ ہٹایا جائے جہاں سے آج تک ہٹایا نہیں گیا۔ چونکہ رات کی مجلس ہے اس لیے بات رات سے قرآن کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے ستاروں سے۔ میری توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ کو ستارے آسمان پہ نظر آتے ہیں، یہ جو آسمان پہ چمک دمک ہے ستاروں کی، اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی آسمان کی طرف نہ دیکھتا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آسمان اگر دیدنی کے قابل ہے، دیدار کے قابل ہے، تو ان ستاروں کی وجہ سے، اور اسی آسمان کو جہاں پر ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، اسے آسمان دنیا کہا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ستاروں سے۔ بھائی توجہ، چونکہ ستارے آسمان کی زینت تھے
قبلہ علامہ صاحب وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس لیے ہم نے آسمانوں کی حفاظت کا کام ستاروں سے لیا۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت کبھی کبھی آسمان پر آگ کا شعلہ ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، شعاب ثاقب ہے، لیکن اس کا راز کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن نجات سمجھنے میں ہے۔ دو مقامات پر اللہ نے سورہ محمد اور سورہ مریم میں کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگتے ہیں؟ تمہیں دنیا کی ہر بات سمجھ آتی ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سمجھو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آئیے نا، اگر اللہ کہہ رہا ہے قرآن سمجھو تو ہمیں یہ بھی کھوج لگانا چاہیے کہ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ قرآن یاد کرو۔ بھائی میں زندگی کی بات کرنا چاہتا ہوں، جاگنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ قرآن یاد کرو، اللہ نے کہا تھا قرآن سمجھو۔ یہ یاد کرنے والی سازش کس نے کی؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ سازش یاد کرنے والی کس نے کیوں کی؟ یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ قرآن یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں۔ کیوں؟ جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا اس کی سمجھ میں یہ گھر آ جائے گا۔ بھائی توجہ، بھائی توجہ دیا سر، جملہ میں ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے آگے چلا جاؤں گا۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی ناصر بھائی کہ قرآن یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں۔ کیوں؟ جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا اس کی سمجھ میں یہ گھر آ جائے گا، اور جس کی سمجھ میں یہ گھر آ گیا وہ بدھ کے دن جمعہ نہیں پڑھے گا۔ نہیں توجہ آپ کو، قرآن سمجھو، اور سمجھائے گا کون؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا لا یعلمون تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجھ سے سمجھو۔ آپ جاگو یار، کسے سمجھو؟ تو نظر ہی نہیں آتا، تجھے نبیوں نے ڈھونڈنے کوئی کوشش کی، بے ہوش ہو گئے تو نظر نہیں آیا۔ بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش۔ اللہ نے کہا والراسخون فی العلم، میں نے دوسرا گھر بنایا ہے جو راسخون فی العلم ہے، عالم نہیں۔ بھائی عالم نہیں۔ ایک بندے نے امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، قبلہ یہ جملہ میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، مولا علی سے پوچھا یا علی امیر المؤمنین، آپ بڑے عالم ہیں، یا آپ کی جد حضرت ابراہیم؟ دیکھو جی، جاگنے کی کوشش کرنا۔ یا امیر المؤمنین آپ بڑے عالم ہیں، یا حضرت ابراہیم؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے دادا ابراہیم عالم تھے۔ بھائی توجہ، میرے دادا ابراہیم عالم تھے۔ یہ والا جو کون ہے اس نے خاموشی کو عبادت سمجھا ہوا ہے، اور میں علی کا نوکر ہوں۔ علی سے پیار کرنے والا کفن پہن کے بھی سویا ہوا ہو تو جگہ میں اسے بھی لیتا ہو۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، علی فرماتے ہیں میرے دادا ابراہیم عالم تھے۔ اس نے کہا مولا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ عالم وہ تھے یا نہیں تھے، نہیں توجہ، میں نے یہ سوال کیا آپ بڑے عالم ہیں یا وہ؟ علی فرماتے ہیں وہ عالم تھے، وَأَنَا عِلْمُ اللَّهِ، میں عالم نہیں، میں تو اللہ کا علم ہوں۔ ایک سوال پڑھیے بلند آواز سے، میں توجہ چاہتا ہوں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخون فی العلم ہے۔ اور یاد رکھنا جب سے مولا کا دروازہ چھوڑ کے قرآن مولوی سے پوچھا جانے لگا ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھئی انصاری کی بات کو ذہن میں رکھیے گا، جب سے مولا کو چھوڑ کے
मौलवी से कुरान पूछा जाने लगा है, तब से इस्लाम में फसाद है। भाई तवज्जो है या नहीं? आओ, वक्त नहीं है, वरना मेरी ख्वाहिश बहुत और थी, जागने की कोशिश कर बार। और चलो पहली मजलिस है तो देखते हैं क्या होता है, जागने की कोशिश। अल्लाह कह रहा है हमने आसमान दुनिया को जीनत बख्शी सितारों से। ये कुरान कानून बना रहा है, कानून कि जो जिसकी जीनत होता है। देखिए मैं आपको बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं थोड़े से वक्त में। आप जब कुरान पढ़ेंगे ना तो कुरान क्या कहता है, ये क्या होता है आपका शोला? तो साहिबान तफसीर लिखते हैं कि जब भी शयातीन जमीन से इस इरादे से निकलते हैं कि हम आसमानों में जाएं और वहां की खबरें चुरा के जमीन पे लाएं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, एक एक हर्फ का जिम्मेदार हूं मैं, अपने एक एक हर्फ का, लफ्ज का नहीं, हर्फ का। जब भी शयातीन इस इरादे से जमीन से निकलते हैं आसमानों में जाने के लिए कि हम वहां की खबरें चुरा के जमीन पे लाएं, क्योंकि सितारे आसमान की जीनत है। यार जागने की कोशिश करो, क्योंकि सितारे आसमान की जीनत है, इसलिए सितारे शोला बनकर शयातीन को जला देते हैं, आगे नहीं जाने देते। अब साहब साकिब की समझ आई है या नहीं? ये हिफाजत है उनकी ड्यूटी। कुरान की ये सूरह मुल्क की आयत नाज़िल हुई, सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ रही है कि सितारे आसमान की जीनत है, इनके अलावा भी कोई किसी की जीनत है? भाई मसला तो मैं खोल चुका हूं, सितारों के अलावा भी कोई किसी की जीनत है? फरमाया हाँ, इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्श बी। तवज्जो, एक दिन अल्लाह से अर्श ने शिकायत की थी, परवरदिगार तेरा हबीब मक्का की गलियों में चलता है, और जब तेरा मुस्तफा मक्का की गलियों में चलता है जमीन मक्का फख्र करती है, सीना चौड़ा करती है, और जब वो सीना चौड़ा करती है, भले मैं तेरा अर्श हूं, मैं उस वक्त अपने आप को जमीन मक्का के मुकाबले छोटा महसूस करता हूं। तवज्जो है या नहीं? मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह ने अर्श की शिकायत को दूर करने के लिए मुझे मिराज पे बुलाया था। भाई तवज्जो चाहता हूं, भाई तवज्जो चाहता हूं, माना हमदानी वालों, मेरे मुस्तफा को एक मिराज नहीं हुई, ये तो मुसलमानों से एक हजम ही नहीं हो रही। भाई तवज्जो चाहता हूं, मुसलमानों से एक हजम नहीं हो रही है। कब एक दो 10 का हमने तज़किरा शुरू कर दिया तो फिर अली अली हो जाएगा। सलात पढ़िए बुलंद आवाज से। भाई तवज्जो चाहता हूं, इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्श बी, अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत बख्शी है मुझ मोहम्मद से। भाई तवज्जो है, कैसे बख्शी? शिकायत की थी अर्श ने, अल्लाह से अर्श ने शिकायत की, जिब्रील जी परवरदिगार जा मेरे हबीब को ला, हम इसकी शिकायत दूर करते हैं। भाई जागने की कोशिश करना। देखो हमारे सुन्नत अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि जिब्रील रास्ता दिखाने वाला था। नहीं, मेरा एतराज ही नहीं है। देखो जब से इल्म का रास्ता छोड़ के लोगों ने बेहुदा और बेसूद बहस शुरू की है, तब से फसाद है। और इल्म का रास्ता तो वो छोड़े जिसके पास मदीनतुल इल्म ना हो। नहनु अब्नाउद दलील, हम तो हैं ही इल्म के फर्जंद। भाई तवज्जो चाहता हूं, मैं मान लेता हूं कि यह रास्ता दिखाने वाला था। दुनिया का कानून है कि रास्ता दिखाने वाला बच्चा भी हो तो आगे चलता है, देखने वाला सफेद रीश भी हो तो वो पीछे चलता है। और जब रास्ता दिखाने वाला रुक जाए, रास्ता देखने वाले के ज़हन में दो बातें आती हैं, या तो मेरी मंजिल आ गई या इससे आगे ये भी नहीं जानता। भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जागने की कोशिश करो। मैं खुदा के लिए जागने की कोशिश करना सुनिए दोस्तों। मक्का से लेकर सिदरा तक ये दिखाने वाला आगे था, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता देखने वाला। जब सिदरा आई ये रुक गया, वो चलता गया, वो चलता गया, वो चलता गया। 8 कदम मेरा नबी चला, चल के रुका, रुक के मुड़ा और मुड़ के कहा जिब्रील आना। आप तवज्जो नहीं कर रहे, मैं कुछ कह चुका हूं। खिताबत लफ्जों की अदायगी भी होती है। जिब्रील आना, कहां पर आता? तेरी कसम
बाल बराबर आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मानवदानी वालों, तो आपको मौला हुसैन की इज्जत की कसम तवज्जो करना, मैं मुस्तफा की तो बात ही नहीं करता। नूरियों का सरदार कह रहा है, नूरियों का सरदार कह रहा है कि मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। मेरे मुस्तफा के कपड़े जले? नहीं नहीं, ये जूती पहन के गया क्यों? मेरा मुस्तफा जूती पहन के, आप परेशान बैठे हो और मेरी मजलिस में जो परेशान हो ना, मैं उसे और ज्यादा परेशान करता हूं। सब हाथ पर बुलंद आवाज से भाई तवज्जो नहीं। हुसैन नूरिया का सरदार क्या कह रहा था? आगे बाल बराबर बढ़ा तो जल जाऊंगा। मेरा मुस्तफा जूती पहन के जाके दुनिया को समझा रहा था, और जाहिल मुसलमानों, जहां नूरियों के सरदार को जलने का खतरा हो, वहां मोहम्मद की जूती को भी कोई परवाह नहीं होती। तो जो फरमा रहे हैं, जहां नूरियों के सरदार को तुसी नहीं आखते अपनी जबान जाओ जा साड़ी जुत्ती में कोई परवाह नहीं, कहते नहीं हो? ये अपनी जात में, अपनी शान में, अपनी अजमत का ऐलान था मेरे मुस्तफा का। तवज्जो, सिदरा से आगे कहां तक गया? तुसी इंचो बैठे जी में फोटो छिकवाना है, पहली बार सुन रहे गल। कहां तक गया मेरा नबी? अर्श तक। तवज्जो, जल्दी करो, इससे ज्यादा किबला मैंने मजलिस कभी जल्दी पढ़ी नहीं। मेरा मुस्तफा कहता है, जो ही मैं अर्श के करीब पहुंचा, मैंने दिल में सोचा, चूंकि मुझे मूसा का अंजाम याद था, मैं कुछ कह गया हूं। खुदा के लिए जागने की कोशिश करो। मुझे मूसा का अंजाम याद था, वो दूर पे गया था और अल्लाह ने झिड़क के कहा था, बेखला ना ले, जूती उतार, ये मुकद्दस वादी है। वो वादी थी, ये तो अर्श था। भाई जागने की कोशिश करना, वो तो दूर था, ये अर्श था। मैंने सोचा इससे पहले वो मुझे कहे जूती उतार, मैं खुद ही उतार देता हूं। मैं कुछ कहना चाह रहा, इससे पहले कि मुझे वो कहे जूती उतार, मैं खुद ही उतारता। हम तो अन अखला नाली, रसूल फरमाते हैं, मैं झुका कि जूती को उतारूं, मैं झुका कि जूती को उतारूं। जो मेरा हाथ तस्मे तक पहुंचा, अर्श कांपने लगा। यार जागने की कोशिश करना, किबला तवज्जो करना, अर्श कांपने लगा। आवाज कुदरत, ला तखला नालायक, तू मूसा थोड़ी है। जागना जागना जागना, ला तखला नालायक लियतशर्रफल अर्श बिगुबार तहत नालायक। हबीब, जूती समेत आ, ताकि तेरी जूती के नीचे मक्का की मिट्टी का जो गुबार है, उसे एक मर्तबा मेरे अर्श पे लगा दे, ताकि अर्श का शर्फ बढ़ जाए। समझो है? अच्छा, मैं नाज़िर भाई नारे का कह नहीं रहा, चुके हो सकता, मैंने कहा यार रिवाज ही ना हो। सवाल पढ़ो बुलंद आवाज। भाई तवज्जो, नहीं, बात यहां नहीं खत्म होती। मेरा नबी चला कहां से था? बोलो, गया कहां तक? मैं 2 सेकंड में बात को पूरा करो। सरजमीन मक्का से पहला आसमान बुलंद, पहले आसमान से दूसरा आसमान बुलंद, दूसरे आसमान से तीसरा आसमान बुलंद, तीसरे आसमान से चौथा आसमान बुलंद, चौथे आसमान से पांचवा आसमान बुलंद, पांचवें आसमान से छठा आसमान बुलंद, छठे आसमान से सातवां आसमान बुलंद, सातवें आसमान से सिदरा बुलंद, सिदरा से हिजाबात बुलंद, हिजाबात से कुर्सी बुलंद, कुर्सी से अर्श बुलंद, अर्श पे मोहम्मद की जूती बुलंद। नहीं 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 नहीं, मेरा साथ दो। अर्श पे मोहम्मद की जूती बुलंद, मोहम्मद की जूती से मोहम्मद के कदम बुलंद, मोहम्मद के कदमों से मोहम्मद की पिंडियां बुलंद, मोहम्मद की पिंडियों से मोहम्मद की रानें बुलंद, मोहम्मद की रानों से मोहम्मद का शिकम बुलंद, मोहम्मद के शिकम से मोहम्मद का सीना, अलम नशरा लका सदरका, जिसमें पूरे का पूरा कुरान बुलंद, मोहम्मद के सीने से मोहम्मद के शाने बुलंद, शानों पे मोहर नबूवत बुलंद, और इस मोहर नबूवत पर कभी हसन बुलंद, कभी हुसैन बुलंद, और कभी अली के कदम बुलंद। या अली, भाई तवज्जो है? वो अक्ल के अंदर जे
جس محمد کی جوتی کا مقابلہ جبریل نہیں کر سکتا تو اس کا مقابلہ کرتا ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہے. توجہ ہے؟ اجازت ہے ایک جملہ کہہ دوں؟ ہے اجازت؟ میرا نبی، توجہ، قبلہ ادھر ہے نا، کعبہ ادھر ہے، میرا نبی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا. نا میں کچھ کہنا، کعبہ ادھر ہے نا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس طرف، اور دل میں سوچا کہ اب کعبہ اسے نہیں ہونا چاہیے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دل میں سوچا کہ اب کعبہ اسے، بیت المقدس ادھر ہے، کعبہ اسے، آیت آگے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء حبیب، ہم نے آپ کے چہرے کی گردش کو آسمانوں میں دیکھ لیا ہے. بھائی جاگو یار خدا، بھائی توجہ سے، ہم نے آپ کے چہرے کی گردش کو آسمانوں میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو مکہ کی بات کرتا ہے نا، جہاں تیری آنکھیں رک جائیں گی نا میں اسی کو قبلہ بنا دوں گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا حبیب، چونکہ تیرا چہرہ ہے میری رضا. نہیں توجہ، چونکہ تیرا چہرہ ہے، ہاتھ باندھ کے مجلس نہ سنا کرو، چونکہ مکتب اہل بیت میں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے. جس کے ہاتھ بن جائے اس کی عقل بن جاتی ہے، اور جس کی عقل بن جائے اسے دنیا کی ہر شے سمجھ جاتی ہے، صرف علی سمجھ نہیں آتا. حبیب، ہم نے آپ کے چہرے کی گردش کو آسمانوں میں دیکھ لیا، چونکہ تیرا چہرہ میری، بولو، رضا ہے. تیرا چہرہ میری، میں دیکھتا ہوں کہ جس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امامے والے مولوی کی مجلس میں بولنا نہیں، اسے قسم کی قسم ہے، وہ اپنے لبوں کو سی لے. میں اگر قبرستان میں سوئے ہوئے علی والوں سے بھی دعا نہ لوں تو میں نے 10 سال ملکہ شام کی چوکھٹ سے علم کی خیرات لی ہی نہیں. توجہ ہے؟ ہم چونکہ تیرا چہرہ میری رضا ہے، یہ جہاں رکا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. کون کہاں بیٹھا اور کیا سوچ رہا ہے؟ نبی کا چہرہ خدا کی رضا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ خدا کی رضا ہے. میں نے ایک منظر دیکھا، ایک دن تھا، ایک بچہ یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک زلف اس کے ہاتھ میں ہے، ایک اس کے ہاتھ میں، یہ ادھر کھینچتا ہے، اللہ کی رضا ادھر مڑ جاتی ہے. آج آگا مانا والا، یہ ادھر کھینچتا ہے، اللہ کی رضا ادھر مڑ جاتی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ بھائی جاگنے کی کوشش کیجیے گا. یا رسول اللہ یہ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ آواز رسالت انصاری خاموش، نہ یہ بچے نہ میں کھلونا. بھائی جاگنا میں آج حسین، نہ یہ بچے نہ میں کھلونا. میں دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، فاطمہ کے بچے جب بھی کھیلتے ہیں اللہ کی رضا سے کھیلتے ہیں. اور ہے سلامت رہو. آؤ آؤ آؤ. آسمان کی زینت ستارے، آج کی زینت میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جاگو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی کسی کی زینت ہے؟ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری آل اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے انوار النعمانیہ، میں اسے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. قبلہ آپ کے علاوہ بھی کوئی کسی کی زینت؟ فرمایا ہاں. شک اللہ الجنہ، ایک دن اللہ سے جنت نے شکایت کی. میں جنت کی بات نہیں کر رہا، میں جنت الفردوس کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھو بلند آواز سے. ایک دن اللہ سے جنت نے شکایت کی، یا رب اخلقتنی للضعفاء والفقراء، اے پروردگار تو نے مجھے دنیا جہان کے بوڑھوں اور ضعیفوں کے لیے بنا دیا ہے.
یار جاگو خدا کے لیے. تو نے مجھے دنیا آن کے بوڑھ اور آواز قدرت کلی ٹھہر جا, کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ قد زینتک بالحسن والحسین. بھائی جاگو میں حسین ماں نام داری ہو. قد زینتک بالحسن والحسین, اے فردوس میں نے تجھے زینت بخشی ہے حسن اور حسین سے. فما سن کما تمیس العروس, یہ سننا تھا کہ جنت ایسے ناز کرنے لگی جیسے دلہن کرتی ہے. یہ جملہ میری بہنیں بہن بیٹیاں سمجھیں گی کہ دلہن کا ناز بھی انوکھا ناز ہوتا ہے. صلاح پڑھئے گا بلند آواز سے. تھک گیا تو میں چھوڑ دوں. آسمان کی زینت ستارے, عرش کی زینت رسول, جنت کی زینت. یہ ایک خدا کی عزت کی قسم روز روشن کی طرح سچ اور طے شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا جہان کی بات ہو. نویں توجہ, میں کچھ سوچ کے کہنا چاہ رہا ہوں. دنیا جہان کی بات ہو جس کے دل کی بستی میں علی بستا ہے. جب تک علی کی بات نہ ہونا بندہ مطمئن نہیں ہوتا. بولو, میں اپنی مجلس میں آدم سے لے کر خاتم تک سارے تذکر کر دوں اور علی کی بات نہ کروں, آپ سوچیں گے یار یہ مولوی کیسا ہے؟ چونکہ ہر ذکر کی جان علی ہے. جان سے لفظ آ گیا مجھے یاد, جان سے توجہ ہے. یعنی قرآن کی کہتا ہے کل نفس, شاباش سب کو یاد ہے, جو مرضی ترجمہ اٹھا لو جس مسلک کا, میں نے کوئی شرط نہیں رکھی نا, سب نے لکھا ہے ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. نفس کے معنی سب نے لکھے ہیں جان. نفس کے معنی کیا لکھے ہیں قبلہ مولانا؟ نفس کے معنی کیا ہے جان. اب مجھے ایک بات کا جواب دو. کائنات کے دو بڑے, ایک کہے میری جان, نہیں توجہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دوسرا کہے میری جان, جسے میں چھوٹا سمجھتا ہوں وہ اتنا بھی تو چھوٹا نہیں ہوگا نا. پروردگار تیرے نزدیک علی کیا؟ فرمایا نفس اللہ. میں ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا. یا رسول اللہ آپ کے نزدیک علی کیا؟ فرمایا نفس نبی. نہیں, جس علی کو وہ کہتا ہے میری جان, یہ کہتا ہے میری جان, آؤ تلاش کرتے ہیں اس علی کی جان کون ہے. جنگ صفین مالک مولا کے سامنے کھڑا, یا علی آج میری تلوار نے زیادہ دشمن کاٹے. جاگنا یار نے حضرت حسین, آج میری تلوار نے زیادہ دشمن کاٹے. علی مسکرا کے فرماتا مالک اس میں کوئی شک نہیں ہے, تیری تلوار کی زد میں جو آیا کٹ گیا, جو آیا کٹ گیا, جو آیا کٹ گیا. میری ذوالفقار کی شان یہ ہے کہ وہ کاٹنے سے پہلے بندے کی نسلوں کو جھانکتی ہے. جاگو یار نے حسن جملہ دینا چاہ رہا ہے انصاری آپ کو. میری ذوالفقار کی شان یہ ہے کہ یہ کاٹنے سے پہلے نسلوں میں جھانکتی ہے. جس کی 7ویں پشت میں بھی ایک مومن پیدا ہونا ہوتا ہے, ذوالفقار یہ چھوڑ دیتی ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. جس کی 7ویں پشت میں بھی ایک مومن, صرف ایک مومن پیدا. مولوی کو سمجھ نہیں آئی کہ جس تلوار کے دستے پہ علی کا ہاتھ آ جائے, جب وہ 7 نسلوں تک جھانک لیتی ہے تو علی کہاں تک نہیں دیکھتا ہوگا. جاگا میں نے ہمداری والا حسن جاگنے کی کو توجہ. تھک گیا تھا میں چھوڑ رہا ہوں. دیکھو میں جواہر کا کاروبار کرتا ہوں, جواہر کا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. ایک چیز بازار کی ہر دکان سے ملتی ہو تو گاہک کی مرضی وہاں سے نہیں تو وہاں سے لے لے, کیوں مولانا؟ اور ایک چیز بازار کی ایک دکان سے ملے تو نخرہ گاہک کا نہیں چلتا. دکاندار نخرے سے بیچتا ہے, نرخ قیمت مرضی کی لیتا ہے. آپ سے تو نرخ کی کوئی بات نہیں ہے, قیمت کی بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو مفت میں دے رہا ہوں, لینے کے لیے تیار نہیں ہو. مجھے رائے برابر بھی شک پڑا نا کہ آپ خریدار نہیں ہیں, تو اپنی دکان کو بڑھا کر میں کسی اور بازار چلا جاؤں گا. میں تو خریداروں میں پڑھتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے بلند آواز سے. مولا علی فرماتے میری تلوار کی شان یہ ہے کہ میری تلوار 7 نسلوں تک جھانکتی ہے.
اگر کسی کی 7ویں پشت میں بھی ایک مومن پیدا ہوتا ہے ذوالفقار سے چھوڑ دیتی ہے، جناب مالک قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں یا علی ایک مومن کے لیے اتنے کافر چھوڑ دیے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں کچھ کہہ رہا یا امیر المومنین ایک مومن کے لیے اتنے کافر چھوڑ دیے؟ علی فرماتے ہیں یا مالک اما تعلم المؤمن نفسی، مالک تو جانتا نہیں مومن مجھ علی کی جان ہے۔ نہیں، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن مجھ علی کی جان ہے۔ اب تم بتاؤ نا کہ تم کس کی جان ہو؟ ساڑی سرائکی دی مثال ہے گان دا دل وچھے نال تے وچھے دا دل جھاڑی نال۔ بولو نا، علی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میری جان ہو اور تمہاری جان کہیں اور اٹکی ہو؟ نہیں، توجہ نہیں فرما رہے۔ مجھے پتا تھا اس موقع پہ چنگے بندے پریشان ہو اندنے کہ مولوی صاحب چنگا بھلا پٹڑی تے چڑھے تے لہ کیوں گیا؟ سلوات پڑھو بلند آواز سے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں سارے مل کے سلوات پڑھو۔ شیعتنا اشباعنا، مطلب ہمارا شیعہ ہمارا عکس ہوتا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا شیعہ ہمارا فوٹو کاپی۔ عکس معنی کیا ہوتا ہے؟ فوٹو کاپی۔ آپ کسی دفتر میں جائے نا ہو، شناختی کارڈ کی وہ کاپی مانگتا ہے، لے جاتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں اصل دکھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اصل دکھا، اصل کے ساتھ مل جاتا ہے، فوٹو وہی ہے، کہیں داڑھی میں تو فرق نہیں آ گیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بنائے عکس، فوٹو کاپی کس کی؟ تم جا رہے ہو تو لوگ تمہیں نہ پہچانے، تمہارے امام کو پہچانے۔ تھوڑی تھوڑی کوڑی دوا اس موسم میں تو انی ضروری ہوتی ہے۔ بزرگ بیٹھے نے بدرو اسو کتنے بندے کوڑے ارک پیوندن بالانو تاکہ کوئی بیماری نہ ہوئے تھے، اسی تو کوئی کوڑی گال نہ سنگوائیے تھے، پھر مولوی کس گال دے؟ یاد رکھیے گا جس شیعہ کا مطمع نظر جنت ہے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں، جنت کی طلب چھوڑ دو، جنت تمہارا حق ہے، جنت تمہارا، تم علی کے نوکر بن کے آ جاؤ، پھر جنت مانگو گے نہیں دو گے۔ نہیں آپ نے بھول گئے شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جنت لکھ کے دیتا ہوں، بیت واپس لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ یہ کسے کہانی تم روز سنتے ہو لیکن غور نہیں کرتے۔ حبیب نے کیا کہا تھا؟ مولا اس جنت کو ہم کیا کریں گے جہاں شے ہو حسین نہ ہو؟ بولو اچھا میں ان خطیبوں سے نہیں ہوں کہ میں امام حسین کے عزاداروں کے لیے لوہے کی لگامیں لے کے ان کو چڑھا کے دکھا دوں، میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جو حسین کا نوکر ہے اس کو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ حسین کے خلاف کام کرے، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ نوکر اہل بیت کا ہو کام دشمنوں کے کرے، نہ، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اور میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ فوٹو کاپی عکس ہے جناب زہرا کا۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کنیزیں بننا ہے ملکہ شام کی تو اصل کے دیکھے وہ کیسا ہے، وہی فوٹو کاپی بن جاؤ۔ اور اگر تم فوٹو کاپی بن گئے تو مجھے عظمت حسین کی قسم ہے پھر تم جنت بانٹو گے مانگو گے نہیں۔ اور سوال ہی بن کے جانا کہ یہ دنائی بھی نہیں ہے، نوکر بندہ علی کا ہو اور ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو، نوکر بندہ حسین کا ہو اور آنکھیں جھکا کے کھڑا ہو، نہیں،
حسین کے ایسے نوکر بن کے رہو کہ قیامت کے دن سینہ تاڑ کے کہو میں حسین کا نوکر ہوں، اور تمہیں حسین کو ڈھونڈنا پڑے، حسین خود آ کے کہ یہ میرا نوکر ہے۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ ایک اور صلوات پڑھ لو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بس ٹائم بالکل تھوڑا ہے، 1 گھنٹے کے بعد میری آواز گرم ہوتی ہے، میں کیا کروں، مجبوری ہے، آپ قبلہ کو پتہ ہے مجھے سفر کرنا ہے، اور جن کے پاس مجھے جانا ہے ان کے فون پہ فون آ رہا ہے، میں بھی آن کر کے سنا رہا ہوں، مجلس سن لو مفت میں۔ صلوات پڑھو بلند آواز۔ آسمان کی زینت ستارے، عرش کی زینت رسول، جنت کی حسنین۔ خدا کی عزت کی قسم، پہلے دوسرے بولتے تھے، آج 500-600 سال کا بوڑھا یا علی کہہ کے کمر کے خم کو سیدھا کر کے اٹھا اور ان کے کہتے یا رسول اللہ، آسمان کی زینت ستارے، عرش کی زینت آپ، جنت کی حسنین، این مولا یا امیر المؤمنین، میرا مولا علی کہاں ہے؟ بھائی جاگنے کی کوشش کر، میرا مولا علی۔ خدا کی عزت کی قسم، آیت اللہ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں، سرکار نبی مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمان، یا سلمان ان علی صاحب شان عند اللہ، تو جانتا نہیں تیرے علی کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے۔ بولو نہیں، جس کے امام کی بڑی شان ہو اس کے ماننے والے کا کسی کھاتے میں ہی نام نہ ہو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ سکن نفسہ بعلی وزین الرحمن، میرا بھائی علی تو وحدت کی زینت ہے۔ بے توجہ، جو جس کی زینت اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری۔ ستارے آسمان کی زینت، ستاروں کی حفاظت، آسمان کی حفاظت ستاروں کی ذمہ داری۔ رسول عرش کی زینت، عرش کی حفاظت رسول کی ذمہ داری۔ حسنین جنت کی زینت، جنت کی حفاظت حسنین کی ذمہ داری۔ علی وحدت کی زینت، توحید کی حفاظت علی کی ذمہ داری۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کوئی کم ظرفی کرتا تھا، علی جھک کے کہتا تھا لسنا بآلہا، تو جانتا نہیں میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ آؤ اس علی کی زینت کون ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ اس علی کی زینت کون ہے؟ زین عبد، باپ کی زینت۔ آپ میں سے کوئی ظاہر شام کا بیٹھا ہے؟ اللہ آپ کو، جو نہیں گئے مولا ان کو لے جائے۔ ملکہ شام کی زیارت نامہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر لکھا ہوا تھا السلام علی من حفظت الامامت فی الکربلا، میرا اس شہزادی کو سلام ہو جس نے کربلا میں امام کی نہیں امامت کی حفاظت کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نوکر، السلام علی من حفظت الامامت فی الکربلا، میرا شہزادی پر سلام جس نے کربلا میں امامت کی حفاظت کی۔ مولا آپ کو سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ ہر بندہ حسین کا عزادار ہے، حسین کی شہادت کے بعد ملکہ شام وہ عزادار ہے حسین کی۔ دنیا میں آئی آنکھیں بند تھی، زبان پہ نو آتا واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ عطشانہ، ہائے میرے مسافر بھیا، ہائے میرے حسین بھیا، ہائے میرے پیاسے بھیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، انصاف سے بتاؤ، جب شام کی ملکہ نے یہ 3 سلام کیے ہوں گے، 3 نوحے کے لفظ پڑھے ہوں گے، اور جناب زہرا نے سنے ہوں گے، مجھے پاک ذریعوں کی قسم ہے رسول کی بیٹی تڑپ گئی اور آواز دے کے کہتے فضا جلدی سے علی کو بلا،
अली घर में तशरीफ लाए, बतूल को रोते देखा। बतूल खैरियत है या अमीर अल मोमिनीन? जरा आए ना, झुके ना, कान लगा के सुनना तेरी बेटी क्या कह रही है। अली मौला झुके तो ज़ैनब के लबों से आवाज आई, वाह हुसैना, यार शर्म न कर, बात मेजदार बैठो, वाह गरीबा, वाह अफशाना, हायो मेरे प्यासे भैया, हायो मेरे हुसैन भैया, हायो मेरे मुसाफिर भैया। खुदा की इज्जत की कसम, अली ने बेटी को हाथ पे उठाया, मुंह चूम के अली ने एक जुमला कहा, उसकती या काबा रज़ाया, दुखों का काबा। शर्म न कर, बात नहीं बैठे है, दुखों का काबा। बाबा अली कहते हैं चुप हो जा, दुखों का किबला। बाबा अली कहते हैं चुप हो जा। हो गई ज़ैनब चुप नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, अली ने कहा ज़ैनब चुप नहीं। हसन आए, मैं इनको रोते हुए देखा। हसन ने हाथ पे उठाकर जुमला कहा, उसकती या उम्मुल मिहन, दर्दों की माँ। यार मातमी अज़ादार बैठे हो, दर्दों की माँ। हसन कहता है चुप हो जा। ज़ैनब चुप नहीं हुई। नबियों का नबी आया, रसूलों का रसूल आया। अली भी रो रहे हैं, ज़ारा भी रो रही है, हसन भी रो रहे हैं। खैरियत है बाबा, जब से बेटी आई है रो रही है। मैं चुप कराता हूँ, चुप नहीं करती। बाबा चुप कराते हैं, चुप नहीं करती। हसन चुप कराता है। इज्जत ज़हरा की कसम, नबियों के नबी ने झुक कर सुना ना। ज़ैनब ने क्या कहा था, वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह अफशाना। चीख निकली नबियों के नबी की। नवासी को हाथों पे उठाया, चूम के माता का, उसको दी या उम्मुल मसाइब। अल्लाह, हाथ प्यारे में कर बात में। उम्मुल मसाइब नाना कहता है चुप हो जा। ज़ैनब चुप नहीं हुई, ज़ैनब चुप नहीं हुई। मातमी बैठे, आजादार बैठो, खुदा की इज्जत की कसम। अब सोचना सोच सकते हो तो हुसैन का नोआ पड़ रही थी जनाब ज़ैनब। क्या रसूल चुप रहे? क्या जनाब ज़हरा खामोश नहीं है? अभी खामोश नहीं, सारे रो रहे हैं और मातम कर रहे हैं। इसी आलम में हुसैन ने घर में कदम रखा, सबको रोता देकर पूछा, अम्मा फिजा आज ये सारे क्यों रो रहे हैं? अम्मा आज सारे क्यों रहेगा? हुसैन अल्लाह ने तुझे बहन दी है। जब से ज़ैनब आई है रो रही है। नाना चुप कराते हैं, ज़ैनब चुप नहीं करती। बाबा चुप कराते हैं, ज़ैनब चुप नहीं करती। हसन चुप। सुनना मातम का जुमला। यूं हैरत से हुसैन ने देख के कहा, अम्मा खुद इंसाफ कर, इस घर में कोई नबूवत का शहंशाह, कोई इमामत का ताजदार, कोई इस्मत की मलका। अम्मा जिस घर में बादशाहों, बादशाहों को क्या खबर, गरीबों को चुप कैसे कराते हो? अम्मा मैं भी गरीब हूँ, मेरी ज़ैनब भी गरीब है। अम्मा मैं आ गया हूँ ना, मैं ज़ैनब को चुप कराऊंगा। चलते चलते हुसैन वहां आके रुके जहां ज़ैनब गहवारे में सोई हुई थी। कदमों की तरफ हुसैन रुके, अमामा उतार के जमीन पे रखा, हाथ उठा के पेशानी पे रखे और रख कर कहा, उसको दी या ज़ैनब वंज़ुरी इलैया हा अना हुसैन। ज़ैनब आंखें खोल, मेरी तरफ देख, मैं हुसैन आया। शर्म न करो, शर्म न करो। ज़ैनब आंखें खोल, मेरी तरफ देख, मैं हुसैन आया हूँ। ज़ैनब रोती जा रही है। हुसैन ने दूसरा जुमला कहा, उसको दी या ज़ैनब वंज़ुरी इलैया हा अना गरीब। ज़ैनब मेरी तरफ देख, मैं करबला का गरीब आया हूँ। ज़ैनब चुप नहीं हो रही। अब हुसैन कदमों से हटे, हुसैन सर की तरफ पलटे, पहले बहन की पेशानी को चूमा, फिर अल्लाह जाने हुसैन को क्या ख्याल आया। हुसैन ने बहन का दाएं हाथ उठाया, सात में से दाएं तलाई के दिए, बायां उठाया, सात में से बाएं तलाई के देकर हाथ उठाकर ज़ैनब पर लबों को रखा और रख के कहा, ज़ैनब मैं कहता हूं चुप हो जा, और तू चुप नहीं होती। जैसे तेरी मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तेरी मेरी कोई शराकत नहीं है, बस हिस्सेदारी का सुनना था। आंखें खुल गई, लब खुल गए, आंखें खुल गई और ज़ैनब ने जुमला कहा, हुसैन आज हिस्सेदारी का कहकर तूने मेरी बंद आंखें खुलवाई। जब कल मैं कहूं ना आंखें बंद न करना, कौन मातम नहीं कहेगा। हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा, आज जिलहज को हुसैन मक्का छोड़ता है। 2 को करबला में पहुंचा, 7 को पानी बंद हुआ, 10 मुहर्रम को ज़हरा का चमन उजड़ गया, 11 मुहर्रम को अली की बेटी अजर रिसालत लेकर कभी उस बाजार में, कभी उस दरबार में, कभी उस बाजार में, कभी उस दरबार में। यकम सफर को अली की बेटी शाम के बाजार में पहुंची और शाम की
کی عورتوں کو پتا چلا کہ نبی کی بیٹی آ گئی ہے، عورتوں نے پتھروں کی جھولیاں بھر کر اجر رسالت دینا چاہا، پتھروں کی بارش کا برسنا تھا، نیزے پہ حسین نے آنکھوں کو بند کیا، مہمن سے علی کی بیٹی نے روکے کہا حسین آنکھیں کھول، میں تیری حصہ دار ہوں، حسین میں 70 قدم پہ تجھے ذبح ہوتا دیکھتی رہی، زینب کی قتل گاہ دیکھ، زینب بازار میں ذبح، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب زینب کے زخمی سر کو میرے مولا، میرے اللہ جس قدر جناب زہرا کا گھر اجڑا ہے ہم اس انداز سے پرسہ نہیں دے سکیں، ہمارا قلیل سے پرسہ قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ علی کی بیٹیوں کے زخمی سروں کا میرے مولا بیمار مومنین اور مومنات کو صحت فرما، پریشان حال مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، مسافر مومنین اور مومنات کے سفر بے خطر فرما، بالخصوص میں نے قبلہ علامہ ضمیر نقوی صاحب کے سفر بے خطر فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ میں اللہ جناب زہرا کی بیٹیوں کی مصیبتوں کا صدقہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما، اس عزا خانہ کو تا قیام قائم آباد فرما، بانیان مرحومین کے درجات بلند فرما، موجودین کو سلامت۔ پروردگار تجھے حسین کے بیمار بیٹے کی بیماری کا صدقہ حیدری صاحب بانی عزا خانہ بیمار ہے صحت یاب فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما، جہاں جہاں پر غریب کربلا کی صف عذاب بچھی ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ دنیا ظلم و جار سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة